کہ توحید کی حفاظت کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم و احترام میں تقصیرات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ تو ہندوستان دے اندر اسماعیل دہلوی دا جس وقت وجود ہویا، اسماعیل دہلوی نے ایک کتاب لکھی جس کتاب دا نام ہے تقویۃ الایمان۔ کتاب دا نام کی ہے؟ بولو گے تو سمجھ آئے گی۔ کتاب دا نام کی ہے؟ اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی، کتاب دا نام ہے تقویۃ الایمان۔ جس وقت اسماعیل دہلوی نے ہندوستان دے اندر ایک کتاب لکھی، دیوبندیاں دے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے ارواح ثلاثہ دے اندر اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اسماعیل دہلوی نے جس وقت ایک کتاب لکھی، کہتا کہ انہیں اپنے سارے احباب نو کٹھیاں کیتا اور کٹھیاں کر کے اور ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی۔ ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 83، ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، اور پھر کہتا ہے کہ اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بڑھ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی تقویۃ الایمان لکھی ہے، لکھ میں دیتی ہے، کچھ لفظ سخت لکھے نے، لیکن میں نے امید ہے کہ لڑ بیڑ کے ہندوستان دے مسلمان ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ان سال گزرن تو بعد اے فتنہ اور اے لڑائی مسلمانوں میں ختم ہوئی اور لگتا کہ قیامت تک ختم۔ ایک اور حوالہ سماعت کرو۔ مولانا آزاد غیر مقلدین وہابی مولوی آزاد اپنی کتاب آزاد کی کہانی خود ان کی زبانی کے صفحہ نمبر 44 اس گالوں نے کیا کہ مولانا محمد اسماعیل شہید مولانا منور الدین کہتے کہ ہم درس سے شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب انہوں نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین لکھی اور ان کے اس مسلک کا ملک میں چرچا ہوا تو تمام علماء میں ہل چل پڑ گئی۔ کتنا ہل چل پڑی ہے؟ تقویۃ الایمان۔ بولنا کس کتاب نام پہ ہے؟ تقویۃ الایمان نام۔ اور امداد المشتاق کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے اس بات کا واضح اعلان کیتا کہ جس وقت اسماعیل دہلوی نے ایک کتاب تقویۃ الایمان لکھی، اس کتاب دا پیچھے اکابرین دے نال کوئی تعلق۔ اپنی کتاب امداد المشتاق ادھر صفحہ نمبر 82 تے لکھتا ہے کہ فرمایا کہ مولوی اسماعیل شہید موحد ہے، چونکہ محقق تھے چند مسائل میں اختلاف کیا اور مسئلے کے پیران خود مثل شیخ ولی اللہ وغیرہ پر انکار فرمایا۔ یعنی اسماعیل دہلوی نے ایک کتاب تقویۃ الایمان لے کے اپنے دادے شاہ ولی اللہ دے نال اختلاف کیتا ہے، انہاں دے مسلک دی تائید کی تھی۔ تسی بول دے نہیں، مسلک دی تائید کی تھی۔ احمد رضا بجنوری نے اپنی کتاب انوار الباری دی جلد نمبر 13 دے اندر ایسے کتاب تقویۃ الایمان دے بارے وضاحت کی تھی، اور کیا کہ افسوس ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے مسلمانان ہندو پاک جن کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ ہے اور تقریباً 90% حنفی المسلک ہیں، 2 گروہ میں بٹ گئے۔ کنے گروہ میں کہ دی وجہ تو تقویۃ الایمان دی۔ ایسے اختلاف کی نظیر دنیا اسلام کے کسی خطے میں بھی ایک امام اور ایک مسلک کے ماننے والوں میں موجود، یعنی اپنے آپ نو حنفی کہن، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا پیروکار کہن، تے پھر آپس کے اندر اینا اختلاف ہوئے، دنیا دے کسے خطے دے اندر اس اختلاف دی کوئی بندہ بھی او دا ثبوت پیش کر سکتا۔ تو پتہ چلا تقویۃ الایمان مولوی اسماعیل دہلوی دی او کتاب ہے جنہیں ہندوستان دے اندر فرقے دا بیج بویا اور مسلمانہ نے ہندوستان نو 2 گروہاں دے اندر تقسیم کیتا، اور مسلمانہ نو فرقے دے اندر تقسیم کر کے مسلمانہ نو فرقے دی بین چڑھا کے
مسلمانوں دے اندر گستاخی تے بے ادبی نو رواج دے کے اپنی اس کتاب نو شائع کیتا. اور یہ بات مزید یاد رکھنا، مقالات سر سید اودی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 178 دے ہوتے سر سید علی گڑھی نے اس بات نو بیان کیتا کہ اسماعیل دہلوی دی ایک کتاب تقویۃ الایمان سب تو پہلے ایدہ انگریزی دے اندر ترجمہ کرا کے 1852 دے اندر اس کتاب نو رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن نے اس کتاب نو چھپوایا. دسو جس کتاب نو چوڑے تے یہودی چھپا کے مسلمانہ تقسیم کرن او دا اسلام نہ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ بولو نا گاج کے کوئی اسلام نہ تعلق ہو سکتا ہے؟ ہن گل سمجھنا، میں گل سمجھاؤں چاہ رہے ہیں، کوئی شور شرابہ یا مطلب یہ کہ لوکاں نو ورگلاؤنا مقصود نہیں، گل سمجھاؤنا مقصود ہے کہ اسی جانا کس پاسے ہے اور اصل حقیقت کی ہے، اصل صراط مستقیم کی ہے. اگر کوئی خالی ذہن انسان اے بات نو اے دوتے سوچے کہ لو جی مسلمانہ نے اور مولوی نے آپس جھگڑے ڈالے نے تے انہوں اس بات دے ہوتے غور کرنا چاہیے کہ مسلمانہ چی جھگڑا تے فرقہ پاؤن والا بندہ کون ہے، فرقہ پاؤن والا کون بندہ ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی، مسلمانہ شورو شہی لڑائیاں ہوئیاں، جھگڑے ہوئے، مناظرے ہوئے. اسماعیل دہلوی دی اس کتاب تو بعد اور او دے نظریات تو بعد ہندوستان دے اندر مولوی اسماعیل دہلوی دے منن والے دو طرح دے لوگ سن. کنے طرح دے؟ دو طرح دے. ایک کو سن جنہاں نو غیر مقلد کیا جاندہ ہے، یعنی مولوی نذیر حسین دہلوی. دوجا گروہ سی جنہاں چو دو بندے مین تے مرکزی سن. ایک بندہ سی مولوی قاسم نانوتوی اور دوجا بندہ سی مولوی رشید احمد گنگوئی. قاسم نانوتوی اور رشید ایک شاخ، دوجی شاخ ہے مولوی نذیر حسین دہلوی. جڑا نذیر حسین دہلوی سی اے دے متبعین تے اے دے شاگرد اے دے منن والے اے دے پیچھے چل کے بن کے غیر مقلد. کی بن گئے؟ مولوی قاسم نانوتوی تے رشید گنگوئی جڑا اپنے آپ نو اسماعیل دہلوی دا حامی تے پیروکار کہندے سن، اے حنفیت دا دعویٰ کر کے اے اپنے آپ نو انہوں نے مقلد بنا کے لوکاں دے سامنے پیش کیتا. اور 1867 کے اندر ہندوستان دا ایک خطہ ہے جد نام ہے دیوبند. کی نام ہے؟ دیوبند. آواز کٹ ہو گئی ہے، یہ پہلے سی نا اوے نہیں ہے. کی نام ہے؟ 1867 کے اندر انہاں نے انگریز دے تعاون دے نال، انگریز دے نال مل کے اور ملی بگت دے نال 1867 کے اندر ایک مدرسہ قائم کیتا جدا نام دارالعلوم دیوبند. اپنی کتاباں نہیں، انہاں دے اپنے مولویاں نے خود کتاباں دے اندر اس بات کی وضاحت کی تھی اور اے بات اعلانیہ کہی کہ اس ادارے نو بناون والے کون نے، اس ادارے نال تعاون کرن والے کون نے. اے میرے ہاتھ کتاب ہے مسلک علماء دیوبند. لکھن والا دیوبندیاں دا حکیم الاسلام قاری طیب اپنی کتاب مسلک علماء دیوبند دے صفحہ نمبر 66 تے لکھتا ہے، علماء دیوبند کا نقطہ آغاز دارالعلوم دیوبند سے ہے. اسی کی تعلیمات اور طرز عمل سے یہ مسلک تعلیمی رنگ سے ہندوستان میں پھیلا اور علماء دیوبند کے نام سے موسوم ہوا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دارالعلوم کے وہ مقاصد جو اس کے مقدس بانی اور بانی کے رفقا کا اہل اللہ کے طرز عمل اور عملی تعلیم سے نمایاں ہوئے پیش کر دیں تاکہ یہ مسلک نظری طور پر ہی نہیں عملی انداز سے بھی سب کے سامنے آ جائے. اس مسلک کے لحاظ سے اگر دارالعلوم کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو اس کے اسلاف اور مؤسسین مدعیان مسلک ہی نہ تھے بلکہ مسلک کا عملی نمونہ بھی تھے، اور بالخصوص حضرت بانی دارالعلوم قدس سرہ مسلک کے ان نظری اور عملی پہلوؤں کا مجسم پیکر تھے. گویا اس مسلک کے جامع کو اگر مجسم کہا جائے، یعنی دیوبند مسلک نو اگر مجسم کہا جائے تو حضرت نانوتوی کی ذات بن جاتی ہے. یعنی قاری طیب نے اس بات دا اعلانیہ اظہار کیتا کہ اگر مسلک کے دیوبند نو سمیٹ کے کسی ایک شخص دے اندر
ثابت کیتا جاوے تو او دے وچوں ایک بندہ نکلدا جس دا نام ہے قاسم. بولو نا ذرا, او دا نام کی ہے؟ قاسم. جس کے قول و عمل سے نہ صرف اس مسلک کے سارے گوشے واشگاف ہوئے بلکہ دارالعلوم دیوبند کی بنا اغراض و مقاصد بھی اس مسئلے کی روشنی میں مشخص ہوئے. پھر قاری طیب اپنی اس کتاب دے صفحہ نمبر 79 تے لکھیا کیا کہ اس جامعیت اصول و شخصیت سے پیدا شدہ امتزاج کا نام مسلک علماء دیوبند ہے اور یہی دیوبندیت یا قاسمیت ہے. محض درس نظامی کی کتابیں پڑھنے پڑھانے کا نام دیوبندیت نہیں. یعنی دیوبندی ہوئے جدا تعلق مولوی قاسم ننوتوی دے نال ہے, جدا تعلق ننوتوی دے نال نہیں او دیوبندی نہیں. پتہ چلا انہاں دا دین ایمان اور انہاں دا مسلک محض انہاں دے اکابرین دے عقائد و نظریات نے اہل سنت و جماعت نال انہاں دا تعلق نہیں. مولوی انظر شاہ کشمیری اپنی کتاب سوانح قاسمی دی جلد نمبر 2 دے اندر یہ بات واضح کی تھی. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247 تے لکھیا اور یہ بات واضح کی تھی اور کیا کہ دارالعلوم دیوبند جڑے مدرسین نے انہاں دا تعلق کدے نال ہے؟ لکھدا کہ مدرسین ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور حال پینشنر تھے جن کے بارے میں گورنمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی. جڑا انگریز دا گورنمنٹ دا وفادار سی, انگریز دا ملازم سی, او دیوبند دا مدرس سی, لہذا دیوبندیاں دے بارے انگریز نو کسے قسم دے شک و شبہ دی گنجائش نہیں. اور یہ